فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقال الله تعالى في مقام آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال تعالى في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: التعطر والحياء والسواك والنكاح، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین، شادی کی تقریب ہے اور بڑی مبارک تقریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا: النکاح نصف الایمان. نکاح یہ آدھا ایمان ہے. دوسری حدیث میں فرمایا: النکاح من سنتی. نکاح میری سنت ہے. تیسری حدیث مبارکہ میں فرمایا: اربع من سنن المرسلین. چار چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کی سنتیں ہیں، یعنی تمام انبیاء کی وہ سنتیں ہیں. پہلی چیز فرمائی الحیا، کہ انسان کے اندر حیا ہو، پاک دامنی ہو. فرمایا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. دوسری چیز ارشاد فرمائی والتعطر، خوشبو کا استعمال کرنا، عطر لگانا، یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے. تیسری بات فرمائی والسواک، مسواک کا استعمال کرنا، یہ بھی تمام نبیوں کی سنت ہے. اور چوتھی چیز اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا والنکاح، نکاح بھی تمام انبیاء کی سنت ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے جتنے بھی آپ سے پہلے نبی اور رسول بھیجے ان سب کو ہم نے بیویاں بھی عطا فرمائیں اور ہم نے ان کو اولاد بھی عطا کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نکاح بھی ایک مستقل عبادت ہے، شادی ایک مستقل عبادت ہے. لیکن آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے شاید یہ ایک رسم و رواج ہے، اس لیے میں اس کو اپنی مرضی سے جیسے چاہوں اس کو ادا کر لوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے اور اللہ کے نبی نے شادی کو اور نکاح کو مستقل عبادت قرار دیا. بلکہ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے بارے میں فرمایا کہ جو نوجوان ہو جائے اور اس کی شادی نہ ہو، فرمایا یہ تو مسکین ہے. اور نوجوان بچی جو بالغ ہو جائے اور جوان ہو جائے اور اس کی شادی نہ ہو، آپ نے فرمایا یہ مسکینہ ہے. اس لیے شادی کے بعد انسان کی عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے. شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے انسان ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے. لیکن نکاح اور شادی کے بعد جو وہ ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 21 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدھا ایمان ہے. گویا اس انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جس نے ابھی تک نکاح نہیں کیا.
جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اس کا نکاح بھی مکمل نہیں ہوا۔ ہمارے اسلام نے عورت کو کیسی شان بخشی ہے۔ اگر ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو اسلام سے پہلے عورت کے حقوق کو کس طرح پامال کیا جاتا تھا۔ فرانس کے اندر یہ تصور تھا کہ یہ عورت جو ہے یہ مکمل انسان نہیں ہے بلکہ یہ آدھا انسان ہے، لہذا تمام خرابیوں کی جڑ اور بنیاد یہ ہے۔ اور چائنا والے کہتے تھے کہ عورت کے اندر شیطانی روح ہے، اس لیے اس کو دیکھ کر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اور جاپان والے یہ کہتے تھے کہ یہ عورت ناپاک پیدا کی گئی ہے، لہذا اس کو عبادت گاہوں سے دور رکھا جائے۔ اور ہندوازم میں یہ تھا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کی علاج کے ساتھ اس کی عورت کو بھی جلا دیا جائے اور اس کو بھی مار دیا جائے اور اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ عیسائی مذہب میں، عیسائی دنیا میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، اللہ کے قرب میں یہ رکاوٹ ہے، لہذا عورت کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ ننز بن کر کنواری رہ کر زندگی گزارے، اور مرد اپنے لیے راہب بننا پسند کرتے تھے کہ پہاڑوں میں اور غاروں میں جا کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں، تب ہمیں اللہ کا قرب مل سکتا ہے۔ اور جزیرۃ العرب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے جو عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے کہ زندہ بچی کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تو وہ گھر والے منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو یہ بتایا جاتا کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، تمہیں بشارت ہو، تمہیں مبارک ہو، تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے اور وہ غصے میں آ جاتے تھے۔ یہ عورت کا اس طریقے سے حق کو پامال کیا جاتا تھا، یہ عورت کا مقام تھا اسلام سے پہلے۔ جزیرۃ العرب میں اگر کسی کا خاوند مر جاتا تو اس کی عورت کو بھی وراثت کے مال کی طرح تقسیم کر دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس مرنے والے کی اولاد اس کی بیوی سے یعنی اپنی ماں سے وہ نکاح کر لیتے تھے، اور جیسے وراثت میں چیزیں ملتی تھی ایسی عورت ان کی وراثت میں چلی جاتی تھی۔ اور ایسا بھی ہوتا رہا عرب میں کہ جس کا خاوند فوت ہو جاتا اور وہ عورت زندہ ہوتی تو اس کو 2 سال کے لیے مکہ سے باہر کال کوٹڑی میں بند کر دیا جاتا تھا، اور ان 2 سال کے عرصے میں اس کو طہارت تک کے لیے پانی نہیں دیا جاتا تھا، ضروریات زندگی اس کی پوری نہیں کی جاتی تھی۔ اگر وہ 2 سال مشقت برداشت کر کے اور یہ سارے جتن کاٹ کر زندہ رہتی تو پھر اس کو گدھے پر سوار کر کے اور اس کا مکالہ کر کے اس کو مکے میں گھمایا اور پھرایا جاتا تھا، اس کے بعد اس کو حق حاصل ہوتا تھا کہ اب وہ گھر میں رہ کر زندگی گزارے۔ میرے دوستو، اسلام سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عورت کے حقوق کو اس طرح پامال کیا جاتا تھا اور عورت کا یہ مقام تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے آخری نبی، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے آ کر انسانوں کو عورت کا مقام بتایا کہ اگر یہ عورت تمہاری بہن ہے تو یہ تمہارا ناموس ہے، اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو یہ تمہاری عزت ہے، تمہاری رفیقہ حیات ہے، اور اگر یہ عورت تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عورت کا مقام امت کو آ کر بتایا، ورنہ عورت کے حقوق پامال کیے جاتے تھے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن نے یہ نہیں کہا ان عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو، بلکہ فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اور قرآن نے کیا حسین تصور پیش کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس دیوائی زندگی کا حسین تصور جو قرآن نے پیش کیا ہے دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ لباس کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی کہ لباس کے ساتھ تشبیہ دینے میں 2 حکمتیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ جب انسان لباس کو پہن لیتا ہے یہ مزین ہو جاتا ہے، زیب و زینت میں آ جاتا ہے، اور اس کے جسم پر جتنے عیوب ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں۔ اسی طرح
خامن عورت کے عیوب کو چھپاتا ہے، عورت خامن کے عیوب کو ڈھانپتی ہے، اس لیے فرمایا تم ایک دوسرے کے لباس ہو۔ اور دوسرا لباس کے ساتھ تشبیہ دینے میں یہ بھی حکمت ہے کہ لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، انسان کے جسم کے سب سے زیادہ لباس قریب ہوتا ہے۔ تو قرب کے اعتبار سے بتایا کہ جتنا خامن عورت کے قریب ہو سکتا ہے یا عورت خامن کے قریب ہو سکتی ہے، ایسے قرب کا تصور دنیا کا کوئی مدد پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن نے کہا یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ تم نے زندگی جب گزارنی ہے تو ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپا کر رکھنا ہے، ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کرنی ہے، ان کے عیوب کو ظاہر نہیں کرنا بلکہ پردہ ڈالنا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، فرمایا دنیا ایک متاع ہے، ایک ساز و سامان، ایک پونجی ہے، اور فرمایا دنیا کی بہترین متاع جو ہے وہ فرمایا نیک عورت ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کو 5 چیزیں مل جائیں زندگی میں، سمجھو اس انسان کو پوری دنیا اس کو مل گئی۔ وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے جس کو 5 چیزیں مل جائیں۔ فرمایا پہلی چیز ذکر کرنے والی زبان مل جائے کہ اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری ہو۔ دوسری چیز فرمایا کہ شکر کرنے والا دل ہو، اور تیسری بات فرمائی مشقت اٹھانے والا بدن ہو، اور چوتھی بات فرمائی کہ جس کو وطن کی روزی نصیب ہو جائے، اور 5واں فرمایا جس کو نیک بیوی مل جائے۔ یہ نیک بیوی کا مل جانا یہ سب سے بہترین نعمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کو یہ 5 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا کا سمجھو سارا ساز و سامان مل گیا، اور یہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو شادی کے بعد ازدواجی زندگی بہترین کر کے گزارتے ہیں۔ اور ہمارے اسلام نے، ہمارے نبی نے، ہماری شریعت نے، ہمارے خدا نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم نکاح کے بعد خوبصورت زندگی گزارو۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں۔ اور یہ کس لیے بیوی بنائی تمہاری؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے خاوند اور بیوی کے درمیان محبت اور الفت اور رحمت کا مادہ رکھ دیا ہے۔ اگر یہ انسان محبت کے ساتھ زندگی گزارے تو اس سے بہترین زندگی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کا یہ ارشاد سنیے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ فرمایا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ آج کا انسان، آج کا مسلمان باہر تو بہت بہتر بنتا ہے، دوستوں میں، محفلوں میں، دفتروں میں، بازاروں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، اپنی محفلوں میں یہ اپنے آپ کو بڑا بہتر بنا کے رکھتا ہے، لیکن گھر والوں کے لیے یہ عذاب بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو بتایا اللہ کے نبی نے کہ اصل اللہ کی نظر میں وہی انسان بہتر ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خاوند اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، بیوی اس کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ میرے دوستو سنیے اس حدیث مبارکہ کو، آج ہمارا اس پر عمل نہیں، اس لیے یہ حدیث کا سننا بھی ہمیں عجیب لگ رہا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا، میرے شوہر، میرے زوج محترم جب بھی میرے گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، آپ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ لیکن آج کا خاوند یہ باہر بڑا خوش ہے، یہ دوستوں میں بڑا ہنستا ہے، کھلتا ہے، کہہ کے لگاتا ہے، دفتر میں بڑا خوش ہوتا ہے،
لیکن جیسے گھر میں قدم رکھتے اس کی پیشانی پر تیور چڑھ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اسلام نے ہمیں تعلیم نہیں دی، یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے تو فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو خامند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی خامند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ سبحانہ کی رحمتیں ان پر برستی ہیں، گویا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک میاں بیوی تھے، خامند جو تھا وہ رنگ کا کالا تھا، حبشی تھا، عجیب اس کا چہرہ تھا، ہونٹ بھی بڑے موٹے تھے، ناک بھی پھرنا سا تھا، لیکن اللہ نے جو اس کو بیوی عطا کی تھی وہ بڑی خوبصورت، بڑی حسین جمیل تھی اور اخلاق میں بھی بڑی اعلیٰ تھی۔ تو ایک دن اس کا خامند دیکھ کر جو ہے بیوی کو خوش ہو رہا تھا، ظاہر بیوی کے اخلاق بھی اچھے تھے، شکل و صورت بھی اچھی تھی۔ تو اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ میرا خامند مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، تو اس نے اپنے خامند سے کہا ہم دونوں جنتی ہیں۔ تو خامند نے پوچھا آپ کو کیسے پتا کہ ہم دونوں جنتی ہیں؟ اس نے کہا کہ اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ تم جب مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہو تو تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اور جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو میں آپ کو دیکھ کر صبر کرتی ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شکر کرنے والا بھی جنتی ہے اور صبر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیویاں عطا فرمائی ان کو چاہیے اپنی بیویوں کی قدر کریں۔ یہ بیویاں ہمارے لیے رحمت ہیں، یہ بیویاں ہمارے لیے نعمت ہیں، اور کل قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو یہ ہماری جو دنیا کی بیوی ہوگی یہ ان 70-72 حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ جو اس کو حسن عطا فرمائیں گے ان حوروں سے کئی گنا زیادہ اس عورت کا حسن ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے سب سے زیادہ مجھے وہ محبوب ہے، میری نظر میں تم میں سب سے زیادہ وہ پیارا ہے اور وہ حسین ہے اور وہ محبوب ہے، فرمایا جس کے تم میں سے اخلاق اچھے ہوں، فرمایا جس کے اخلاق اعلیٰ ہیں، جس کے اخلاق عمدہ ہیں، فرمایا وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے اور اللہ کے محبوب کی نظر میں بھی اچھا ہے۔ تو ہمارے اخلاق اپنے گھر میں اچھے ہونے چاہیے۔ اللہ کو، رسول اللہ کو ہم سے یہ چیز مطلوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کی زوجہ محترمہ، محبوبہ کائنات، صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پانی نوش فرما رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں داخل ہوئے، آپ نے پوچھا اے حمیرہ تم کیا کر رہی ہو؟ یعنی پیار سے، نام تو عائشہ تھا لیکن پیار سے آپ اس کو حمیرہ کہتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان پیار سے اپنی بیوی کا کوئی اور نام رکھ لے تو یہ بھی شریعت میں جائز ہے، بلکہ اس کو پسند کیا گیا، کیونکہ ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کا نام حمیرہ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا حمیرہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میں پانی نوش کر رہی ہوں، پانی پی رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم پانی پی لو، لیکن کچھ پانی تھوڑا سا میرے لیے بھی بچا دینا، پانی تھوڑا سا میرے لیے بھی بچا دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پانی نوش کیا اور کچھ پانی اپنے آقا، اپنے محبوب کے لیے بچا دیا، اور وہ پھر پیالہ جس میں آپ پانی نوش کر رہی تھی وہ پیالہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمایا یہ لیجیے پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پیالے کو پکڑا اور اس کو ہونٹ لگانے، ہونٹ کے قریب لے گئے اور پینا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے لگے اے حمیرہ یہ بتاؤ تم نے اس پیالے میں پانی کہاں سے نوش کیا ہے، تمہارے ہونٹ کہاں لگے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پھر نشاندہی کی کہ میں نے پانی اس پیالے میں اس جگہ سے اپنے لب لگا کر پانی نوش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو گھمایا، جہاں سے آپ نے نوش فرمایا تھا آپ نے بھی اس جگہ سے پانی پیا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ خامن بیوی کے ساتھ کس انداز سے زندگی گزارے، مرد عورت کو کس انداز سے محبت کے ساتھ پیش آئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا برکات تھے، مجسمہ برکات تھے، برکات تو آپ کے اندر سے جنم لے رہی تھیں، لیکن آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کا جھوٹا پانی پیا اور اس جگہ سے پیا جہاں سے انہوں نے نوش فرمایا۔ یہ تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو
کہ تم اگر اپنی بیویوں کو اس طرح محبت دو گے. میرے دوستو، اگر آج کا انسان، آج کا خامد اگر اپنی بیوی کو اس انداز سے محبت سے پیش آئے گا تو عورت کا دماغ خراب ہے کہ وہ اس کی خدمت نہیں کرے گی. عورت تو الفت کا جواب محبت سے دینا چاہتی ہے، وفا کا جواب وفاؤں سے دینا چاہتی ہے، وہ پیار کا جواب پیار سے دینا پسند کرتی ہے. اگر آج کا خامد بھی اس طرح عورت سے محبت کرے گا تو میرے دوستو یاد رکھیے، اس کو جواب میں اس کے بدلے میں محبتیں ملیں گی. آج انسان سارا دن باہر محنت کرتا ہے، صبح نکلتا ہے اور رات کو تھکا ماندہ گھر واپس جاتا ہے کہ گھر جا کر سکون حاصل کروں گا. لیکن جیسے یہ گھر پہنچتا ہے تو گھر جا کر سکون نہیں ملتا، بلکہ اس کی پریشانی اور ٹینشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور فرمایا میں تم میں سب سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بن کر بھی دکھایا. احادیث میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تشریف لاتے تو میرے ساتھ میرے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو بھی دیتے تھے، بکری کا دودھ بھی دو لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن بھی صاف کر دیتے تھے. یہ سارے کام ہمارے نبی نے کیے ہیں. لیکن آج کے خامد کو شرم آتی ہے کہ یہ بیوی کے ساتھ مل کر اس کا تعاون کرے، اس کی مدد کرے. یہ اپنی حد تک اور اپنی توہین اور اپنی بے عزتی سمجھتا ہے. حالانکہ امام الانبیاء وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اس کائنات میں، اس دھرتی میں اگر کسی ہستی کو اونچا اور اعلیٰ مرتبہ اور مقام حاصل ہے تو اللہ کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کو حاصل. تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ہمیں ازدواجی زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے. اگر ہم بھی یہ اسلامی طرز زندگی کو اپنا لیں، میرے دوستو یاد رکھیے، ہمارے گھریلو جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، ہماری گھر کی ٹینشنیں ختم ہو سکتی ہیں. اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو گھر راحت اور آرام کے لیے بنایا ہے تو ہر آدمی اپنے گھر میں آ کر سکون محسوس کرے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہیں بیویاں اس لیے عطا کی تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. تو آج جو ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. اگر آج بھی ہم اس گئے گزرے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں، میرے دوستو آج بھی ہمارے گھر جنت کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں. آج بھی ہم اس ماحول میں، اس زمانے میں، اس دور میں ہم جنت کا نمونہ اپنے گھر میں پا سکتے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو چونکہ یہ شادی کا موقع ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ کچھ شادی سے متعلقہ باتیں عرض کر دی جائیں. ایک حدیث بیان کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، کہ عورت کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے، فرمایا وہ 4 وجہوں سے لوگ نکاح کرتے ہیں. فرمایا لمالہا، یا تو مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں کہ مال زیادہ ہو وہاں شادی کی جائے. دوسرا فرمایا ولحسبہا، حسب و نسب کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں کہ اس کا خاندان اچھا ہے، اس کا حسب اچھا ہے، اس کا برادری اچھی ہے، قبیلہ اچھا ہے، قوم اچھی ہے، لحسبہا. اور تیسرا فرمایا ولی جمالہا، لوگ حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں کہ لڑکی بڑی حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے. اور چوتھا فرمایا ولی دینہا، کچھ لوگ دین کی وجہ سے شادی کرتے ہیں کہ اس عورت کے اندر دین ہے، اس کے اخلاق عمدہ ہیں، اس کے اندر تقوی ہے، اس کے اندر نیکی ہے، اس کے اندر پرہیزگاری ہے، یہ دین کو پسند کرتی ہے. فرمایا فاظفر بذات الدین، اللہ کے نبی نے فرمایا انسانوں تم دین کو اپنا کر کامیاب ہو جاؤ. یعنی جب بھی تم رشتوں کے معاملے میں رشتہ دیکھنے کی کوشش کرو تو حسب نسب کو مت دیکھو، مال اور جمال کو مت دیکھو، اس لیے کہ یہ مال بھی فانی ہے اور یہ حسن و جمال بھی فانی ہے. مال آج ہے کل نہیں ہوگا، یہ حسن بھی آج ہے، چند سالوں کے بعد یہ اس عورت کا حسن بھی مانگ پڑ جائے گا. لیکن اگر عورت کے اندر نیکی ہوئی، اس کے اخلاق اچھے ہوئے تو اس وقت کے ساتھ ساتھ وہ دین میں اور ترقی کرے گی، اس کے اخلاق اور عمدہ بنتے چلے جائیں گے اور وہ تمہاری زندگی کی بہترین ساتھی بن کر وقت گزارے گی. اس لیے فرمایا فاظفر بذات الدین،
تم دین کو دیکھ کر کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، وہ ہمیشہ جب بھی رشتہ کرتے تھے تو دین کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک بڑے تابعی گزرے ہیں سیدنا سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، یہ بڑے تابعین میں ہیں اور بڑے وقت کے محدث، بڑے عالم گزرے ہیں، اور جب یہ درس حدیث کیا کرتے تھے تو ہزاروں لوگ مسجد نبوی میں ان کے درس حدیث میں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ یہ مسجد نبوی شریف میں درس دیتے تھے اور ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ان کے درس حدیث میں چونکہ بہت سے لوگ آتے تھے اور استاد کو پتا ہوتا ہے کون لوگ پابندی سے میرے درس میں آتے ہیں، تو ایک طالب علم جو ہے وہ غیر حاضر ہو گیا اور چند دن وہ نہ آیا۔ تو حضرت سعید بن مسیب کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ فلاں طالب علم جو ہے وہ درس حدیث میں نظر نہیں آتا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ مذاقی بات کر رہا ہوں۔ سعید بن مسیب نے طلباء سے پوچھا کہ فلاں جو طالب علم ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کے بارے میں معلوم کرو۔ طلباء نے کہا حضرت ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، کدھر ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ طالب علم آ گیا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے جب اس طالب علم کو دیکھا تو خوش ہو گئے۔ تو درس حدیث مکمل کر کے جب طلباء چلے گئے تو اس طالب علم سے پوچھا کیا بات ہے، تم نظر نہیں آئے، اتنے دن غیر حاضر رہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں اس کے جنازے میں، اس کے کفن دفن میں اور تعزیت کی وجہ سے لوگ آ رہے تھے تو میں اس میں مشغول تھا۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کاش تم ہمیں بھی اطلاع کر دیتے تو ہم بھی جنازے میں شامل ہو جاتے اور تمہاری کچھ مدد کر دیتے۔ تو اس نے کہا حضرت بس ٹینشن ہی اتنی تھی میرے دماغ پر، ذہن پر، ظاہر بیوی تھی، رفیقہ حیات تھی اور اللہ نے بڑی اچھی بیوی عطا کی تھی، تو اس ٹینشن کی وجہ سے میں نہیں بتا سکتا۔ خیر حضرت سعید بن مسیب نے جب اس کی بات سنی اور سن کر فرمایا اب بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ تو اس نے کہا میرا کیا پروگرام ہونا ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں میں شادی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ تم نے کوئی دوسری شادی کا کوئی پروگرام ہے یا نہیں؟ اس نے کہا حضرت میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کوئی مال ہے نہیں، اور پہلے بھی یتیم تھا اور اللہ نے مجھے بڑا کر دیا اور یہ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، اب مجھے کون دے گا؟ میرے پاس تو 2 یا 3 درہم، یہ سارا میرے پاس مال ہے، اس سے زیادہ مال ہی نہیں ہے، تو مجھے کون رشتہ دے گا؟ کہا سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا میں تمہارے نکاح میں اپنی بیٹی کو پیش کرتا ہوں تو تم ان سے نکاح کر لو۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے جب اس کو پیشکش کی تو وہ بڑا حیران ہوا کہ میرے ساتھ نکاح اس کا آپ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ کی بیٹی کے لیے تو خلیفہ مروان نے اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کیا، تم نے اس کا انکار کر دیا، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنی بیٹی جو ہے وہ آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت تشریف لے آئیں۔ بس وقت کافی ہو گیا، میں اپنی بات کے لیے روکتا ہوں، حضرت تشریف لے آئیں، انہیں کا انتظار تھا۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے حضرت کو حکم میں بات مکمل کر دوں تو اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ اپنے شاگرد کے ساتھ کر دیا، اور پھر مختصر کرتا ہوں، پھر وہ بیٹی کا نکاح کرنے کے بعد بیٹی کو خود ہی ان کے گھر پر پہنچا دیا، اور یہ جو بیٹی تھی ماشاءاللہ یہ عالمہ تھی اور محدثہ تھی، اور شادی کے چند دن گزارنے کے بعد جب خامد نے کہا میں مسجد نبوی میں آپ کے والد کے درس میں جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے آگے سے ان کی بیوی نے کہا اب تمہیں ان کا درس حدیث سننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارا احادیث کا علم میرے پاس موجود ہے، اب وہ میں احادیث کا علم آپ کو خود پڑھا دوں۔ دیکھو یہ ہوتا ہے دین کو دیکھ کر نکاح کرنا، دین کی وجہ سے شادی کرنا۔ ہمارے اسلاف اس طریقے سے شادی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہر معاملے میں دین کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔